میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شاعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے اور اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ ناظرین، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کا واقعہ نرالی شان کا مالک، باب نمبر 8۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے۔ آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چاچا عبد المطلب کے آداب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر احد درجے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبیعت اور بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھا دو، یہ اتنا رتبہ پہنچاتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے۔ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشاں بہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھے۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشاں بہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔
ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کے جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، آؤ تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بیٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے اور اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چنانچہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سفیہ تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے۔ بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہو، بھنویں اور ایبرو ملے ہوئے ہو۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہو اور خوشبو لگائے۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دے، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کیے۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔
ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی: اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیرے باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، کھچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے۔ اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سربلندی اور شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ شعرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مرز کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا: ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا: اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا: اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ